کہانی شہر دل ماخوذ ضرورت رشتہ قسط نمبر 4۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے اور کچھ کھانے کا سامان۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، میں نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر دھنس گیا۔ میں سمجھی آپ کھو گئے ہیں، میں بولی۔ میں کسی کام سے گیا تھا، کھویا نہیں تھا، میرے لیے فکر مند ہونے کا شکریہ۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ آج میری اٹینڈنس ضروری تھی، انٹری کارڈ لینا تھا، میں اس کے قریب آ کر احتجاج کے انداز میں بولی۔ جواباً وہ اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے بولا، تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، کپڑے وغیرہ، وہ دیکھ لو اور کھانا نکال کر کھا لینا، مجھے بھوک نہیں ہے، سونے جا رہا ہوں۔ وہ تھکا تھکا سا لگا اور ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں چلاتے ہوئے اس کے عقب میں لپکی۔ وہ ایک دروازہ کھول کر اندر بڑھ چکا تھا اور کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھا۔ میری بات سنیں پہلے، میں نے چلا کر اسے روکا۔ وہ رک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ بولیں، آپ مجھے یہاں قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج چکی تھیں۔ ہاں، بس کچھ دیر کے لیے، وہ آرام سے بولا اور واش روم میں گھس گیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، اعصاب تن تنا اٹھے۔ اے خدا، یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ مجھے قید کرنے کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا۔ دنیا میں پہلی بار کوئی بھائی اپنی بہن کو اس طرح سے قید کرنے جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے سیل فون پر پڑی۔ تو موصوف نے میرا سیل فون پوری پلاننگ کے تحت گاڑی سے باہر پھینکا تھا تاکہ میں ممی پاپا سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میں تیزی سے اس کی فون کی جانب لپکی۔ او مائی گاڈ، سیکیورٹی کوڈ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں اندازے سے اس کے پیٹرن پر انگلیاں چلا چلا کر اس کا لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ ممی پاپا کو اس کے خطرناک عزائم سے باخبر کر سکوں۔ میرا فون رکھ دو، مان، اس کی آواز نے مجھے چونکا ڈالا۔ میں نے سٹپٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بھیگے چہرے کو ٹاول سے خشک کر رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے گھناونے مقصد کے لیے میرا سیل فون گاڑی سے باہر پھینکا تھا؟ میں پھنکاری۔ گھناونے نہیں، نیک مقصد کے لیے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے فون لینا چاہا۔ میں نے ہاتھ نہ لگنے دیا، ہرگز نہیں۔ جب تک آپ میرا فون مجھے نہیں لوٹائیں گے، یہ میرے پاس رہے گا۔ میں انتقاماً اس کا فون لے کر باہر نکلنے کو تھی کہ اس نے جھپٹ کر مجھ سے فون لیا اور دوسرے ہی لمحے دیوار پر دے مارا۔ فون چند ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر نیچے گر گیا۔ اب خوش؟ اس کی یہ حرکت مجھے پچھلی حرکت سے بھی زیادہ تشویشناک لگی۔ میں سکتے میں کھڑی اسے تکتی رہ گئی۔ جاؤ، جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ وہ حکمیہ کہہ کر بستر پر لیٹ گیا اور لحاف سر تک ڈھانپ لیا۔ مجھے یوں لگا میں بے یار و مددگار ہی نہیں بلکہ بے وقت بھی ہو گئی ہوں۔ مجھ میں بجلی سکون دی۔ مجھے بے سکون کر کے یہ شخص خود کیسے آرام سے سو سکتا تھا؟ آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کا لحاف کھینچا جو مکمل طور پر بستر سے اتر کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ سونے کیوں نہیں دے رہی؟ وہ دوبارہ لحاف اٹھانے لپکا۔ میری نیندیں اڑا کر خود سونے جا رہے ہیں؟ میں نے ہاتھ میں تھامے لحاف پر گرفت مضبوط کر لی۔ تم بھی سو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ مجھ سے لحاف جھپٹ کر دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ غموصے سے میرے حواس خطا تھے۔ دل چاہا اسی وقت اس شخص کا گلا دبا دوں، مگر یہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ میں نے حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جو کام غصے سے نہیں وہ پیار سے نکالے جاتے ہیں۔ میں اس کے قریب آئی، اس کے چہرے سے لحاف ہٹایا، دل گرفتہ بولی، دیکھیں، میں بہت کمزور اعصاب کی مالک ہوں، مجھ سے ایسا کچھ مت کیجیے گا جس کی میں متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں بہت بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ آئی تھی، پلیز میرے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچائیے گا۔ میری مجبور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ میرے پاس بیٹھو، وہ لیٹے لیٹے نرمی سے بولا۔ میں اشک پہنچتی اس سے چند قدم دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پشت کر کے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ بستر سے اتر کر میرے قریب آیا، میری آنکھوں میں جھانک کر یقین دلاتے ہوئے بولا، یقین رکھیں ایسا کچھ نہیں کروں گا جو ہماری رسوائی کا باعث بنے۔ میں اس معاشرے میں نہیں پلا بڑھا، مگر مجھے یہاں کے اخلاقی اقدار کا مکمل پاس ہے۔ اگر تم آسانی سے مجھے قبول کر لیتی تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ واٹ؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جانے کیا کمی تھی اس شخص کو لڑکیوں کی جو وہ مجھ پر یوں مرا جا رہا تھا؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ بتا چکی ہوں، میں آپ کو اس رشتے میں قبول نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور کچھ نہیں۔ میں نے چلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم بھائی بھائی کی گردان بند کرو تو ہم جلد کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔
اس نے الٹا مجھے سمجھانے کی صحیح کی۔ یہ بات میں بھی بخوبی سمجھتی تھی کہ شایان سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، نہ ماں سے نہ باپ سے، مگر پاپا کی بے پناہ شفقت اور قربت نے مجھے بہت پوزیسو بنا دیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کو رشتہ زوجیت میں قبول کر لوں۔ شروع میں تمہیں تھوڑی ہیزیٹیشن ہوگی، پھر دھیرے دھیرے سب نارمل ہو جائے گا، وہ بڑے آرام سے بولا۔ میرا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا۔ دل چاہا اسے ایک زوردار تماچا اس رسید کروں، مگر یہ فی الحال میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ میں اس کے زیر قبضہ تھی۔ میں نے جذباتی داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کے سینے سے لگ کر جذباتی انداز میں بولی، بخدا آپ پاپا کے بیٹے نہ ہوتے تو میں خوشی سے آپ کو قبول کر لیتی، مگر میری نظریں آپ کو بھائی کے روپ میں قبول کرتی ہیں۔ میں دل و جان سے آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اس کے سوا میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پلیز آپ میری فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میرے الفاظ، میرا انداز، میرا لہجہ اسے پگھلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ڈھٹائی سے بولا، ہمارے بہن بھائی کا رشتے کی میعاد صبح تک ختم ہو جائے گی، پھر ہم نکاح کریں گے اور ایک خوبصورت ازدواجی زندگی کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ اس کے الفاظ مجھے بم کی طرح لگے تھے۔ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور اپنا ضبط توڑ کر ایک زوردار تماچا اسے کھینچ مارا۔ میرے تماچے کا اس پر صرف اتنا اثر ہوا کہ اس نے دراز سے چابیوں کا گچھا نکالا اور مجھے بازو سے پکڑ کر برابر والے کمرے میں بند کر دیا۔ سکون سے سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ میری حالت، کاٹو تو جسم میں لہو نہیں، ہاتھ پاؤں پر لرزہ طاری تھا۔ وہ مکمل طور پر مجھے قید پابند سلاسل کر چکا تھا، مگر میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ پوری شدت سے دروازہ پیٹنے لگی اور چلانے لگی، پلیز مجھے یہاں سے نکالو، دروازہ کھولو، کوئی ہے یہاں، پلیز دروازہ کھولو۔ میرے چلانے اور دروازہ پیٹنے کی وجہ سے اس کے گھر کے در و دیوار ہل گئے تھے، جبھی اسے واپس آنا پڑا۔ یکدم دروازہ کھلا اور میں توازن کھو کر اس کے قدموں میں جا گری۔ اس نے یکدم مجھے سنبھالا۔ میں اس لیے فی الحال بتانا نہیں چاہتا تھا، اپنے ساتھ میری بھی نیندیں حرام کرو گی۔ وہ ڈپٹ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ لیٹو یہاں۔ اس نے مجھے اپنے بستر پہ لٹا کر لحاف سے ڈھانپ دیا۔ سو جاؤ پلیز، وہ میرے سرہانے بیٹھے التجا کر رہا تھا۔